السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں حسینہ حسین بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین بڑنی کی رپورٹ کے مطابق رہائش کا بانی و چیئرمین نیشنل پریس کلب رجسٹر بھکر سید آفتاب حسین بڑنی، گڈولا روڈ بھکر، سابق MNA ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا اور ڈاکٹر محمد سہیل خان ڈھانڈلا کی آمد۔ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا نے گلی کا دورہ کیا اور فی الفور گلی کی تعمیر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا نے 300 میٹر کنکریٹ سلیب روڈ کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلا تفریق عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اہل محلہ اور گلی کے مکینوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، جنہوں نے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا اور ڈاکٹر سہیل خان ڈھانڈلا کا شکریہ ادا کیا، جو بلا تفریق ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ اس موقع پر سید واصف نقوی، ڈاکٹر عاشق شاہین، عمران غوری، کاشف نقوی، خالد رانا علی عسکری اور اہل علاقہ کے مکینوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے۔ قتل کی لرزہ خیز واردات۔ گوجرا تھانہ صدر کی حدود میں لرزہ خیز واردات نواحی چک نمبر 438 جیم بے سے سر کٹی ناش برآمد۔ نامعلوم ناش کا سر اور بازو جسم سے غائب ہے۔ قاتل کسی ترینہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ پولیس کپاس کی فصل میں انتہائی تشدد کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ کرائم سین کی ٹیمیں شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے۔ DPO ٹوبہ کا سخت نوٹس ٹیم تشکیل۔ کشمور میں نجی ٹی وی کے رپورٹر زبیر احمد سے ہونے والی ڈکیتی پولیس ریکوری نہ کروا سکی۔ متاثرہ صحافی کا اپنے بچوں کے ہمراہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ نعرے بازی۔ کشمور میں دوسروں کو انصاف دلانے والا خود ہی انصاف کا منتظر ہے۔ نجی ٹی وی کشمور کے رپورٹر زبیر احمد سے ہونے والی ڈکیتی 4 ماہ گزرنے کے باوجود بھی پولیس ریکور نہ کروا سکی۔ نجی ٹی وی کے رپورٹر زبیر احمد اپنے بچوں سمیت پریس کلب پہنچ گئے۔ بچوں کے ہمراہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ متاثرین کی جانب سے پلے کارڈ اٹھا کر سخت نعرے بازی کی گئی۔ متاثرہ صحافی زبیر احمد نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 4 ماہ سے مسلسل پولیس اسٹیشنوں اور SSP آفس کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ پولیس نہ ملزمان کو گرفتار کر رہی ہے اور نہ ہی چھینی گئی موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون سمیت دیگر سامان برآمد کر رہی ہے۔ ہر آنے والا SSP صرف چکر ہی کٹوا رہا ہے۔ مظاہرین نے IG سندھ رفعت مختار، DIG لاڑکانہ جاوید جسکانی اور SSP کشمور میر روہیل کوسو سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر مجھ سے لوٹا ہوا سامان واپس کروا کر تحفظ فراہم کیا جائے۔ اگر 1 ہفتے کے اندر اگر مجھ سے لوٹا ہوا سامان برآمد نہ کروایا گیا تو اپنے بچوں کے ساتھ SSP کشمور کے آفس کے سامنے دھرنا دوں گا۔ یاد رہے کہ 4 ماہ قبل نجی ٹی وی کے رپورٹر زبیر احمد سے کنکوٹ کی C سیکشن تھانہ کی حدود میں 3 نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے لوٹ مار کی تھی۔ شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی تباہی کے ذمہ دار عمران خان نیازی اور اس کے حواری ہیں۔ PTI حکومت جاتے جاتے معاشی بارودی سرنگیں کھود کر گئی۔ نواز لیگ نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا۔ اگر اتحادی حکومت پاکستان کو معاشی مسائل سے چھٹکارا نہ دلاتی تو آج ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک میں معیشت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ نون لیگ کے ادوار حکومت میں جتنی پاکستان نے ترقی کی، اس کی مثال 75 سالوں میں نہیں ملتی۔ لیگ مالک کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی اور غریبوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عوام کے دلوں کی دھڑکن صرف میاں نواز شریف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف نے ہر دور میں اقتدار میں آ کر پاکستان کو مسائل اور بحرانوں کی دلدل سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے صحیح سمت میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ جس طرح عالمی دباؤ کے باوجود 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو ایٹمی بنایا اور بعد میں ملک سے توانائی کے بحران اور دہشت گردی بے روزگاری کے افریت کو ختم کیا، اور اب 21 اکتوبر کو آ کر ملک اور معاشی اور اقتصادی مسائل سے چھٹکارا دلا کر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، استحکام پاکستان پارٹی کے ضلع رہنما خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ غریب عوام مزید کسی بجلی بم کا سامنا نہیں کر سکتے۔ خودارہ وسائل سے محروم عوام کا بچا کچا خون نچوڑ کر انہیں زندہ درگور کیا جائے۔ مایوس لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں، لہٰذا مہنگائی کے سیلاب کے آگے بند باندھنا ہوگا۔ نام نہاد معاشی
ماہرین پاکستان کو قبرستان کیوں بنانے کے در پہ ہیں؟ اگر عالمی مالیاتی اداروں سے مسلسل قرض کی وصولی کے بعد بھی عوام کی حالت زار میں بہتری کی بجائے ابتری آ گئی ہے تو پھر کچکول توڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی مسائل کے بوجھ سے نڈھال عوام مختلف نفسیاتی امراض کا نشانہ بن رہے ہیں۔ عام آدمی میں زندگی بچانے والی ادویات استعمال کرنے کی سخت ختم ہو گئی ہے۔ ان حالات میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہوشربا مہنگائی کا مقابلہ کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، لہٰذا ثروت مند طبقات انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑیں۔ مہذب معاشروں میں بنیادی ضروریات سے محروم عوام کا ہاتھ تھام لیا جاتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا ہے کہ تمام مذاہب میں امن، محبت اور بھائی چارے پر زور دیا گیا ہے۔ مذہبی تنازعات کو ختم کرنے کی کوشش بروئے کار لانے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستانی قوم کو آپس میں قبولیت، احترام اور رواداری کو فروغ دینا ہوگا تاکہ پاکستان میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ اخلاقیات کو بہتر بنانا ہماری مذہبی اقدار کا جز لازم ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادات کا ذکر ہے، وہاں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، لہٰذا مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کی زیادہ ذمہ داری بھی مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، جنہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ مرکزی انجمن تاجران غلہ منڈی کے صدر امجد نذیر بٹ نے کہا ہے کہ میلاد شریف کے جلوس، مسجد، مزارات، اسکول، کالجز اور سرکاری اور نجی املاک پر حملہ کر کے مظلوم بے گناہ شہریوں کو شہید کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت قومی اتحاد اور یکجہتی کے فروغ کا تقاضا کرتا ہے۔ پاکستان ہمارے بزرگوں اور کابرین نے بنایا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے سانحہ مستونگ اور ہنگوں کے کرداروں کے خلاف عملی طور پر اقدامات کر کے ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ بدامنی کی موجودہ لہر کا خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نجات ملک کی ترقی اور امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے فوج کو مزید مضبوط اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی پروگراموں اور فوجی جوانوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے والے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو تمام سازشوں کو ناکام بنایا جائے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکرٹری صدر سوشل ویلفیئر کمیٹی ڈسٹرکٹ جیل شیخ پورہ چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے آئین اور قانون اور عدل و انصاف کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا، جس کے لیے پی ٹی آئی مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ ملک اور قوم کے استحکام اور بقا کے لیے معاشرتی ابتری اور معاشی بدحالی کا خاتمہ ضروری ہے، جس کے لیے فوری عام انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہوگا تاکہ عوام کی منتخب قیادت اقتدار سنبھال کر عوامی امنگوں کی ترجمانی اور ملکی مسائل کا حل ممکن بنا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ ڈپٹی کمشنر سلمہ تیمور کی خصوصی ہدایات پر شیخ پورہ میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ سلمہ تیمور نے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک شیخ پورہ سرکل میں 883 مختلف مقامات پر بجلی چوری کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ بجلی چوری میں 855 ڈومیسٹک، 16 کمرشل، 7 زرعی اور 5 انڈسٹریل صارفین ملوث پائے گئے ہیں۔ بجلی چوری کرنے والے 880 بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کے استغاثے سے پولیس کو جمع کروائے گئے ہیں۔ 825 صارفین کے خلاف ایف آئی آرز کا اندراج ہو چکا اور بجلی چوری میں ملوث 204 صارفین کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے۔ دیگر کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سلمہ تیمور نے کہا کہ شیخ پورہ سرکل میں بجلی چوری میں ملوث 868 افراد پر 9,74,192 یونٹس چارج کیے گئے ہیں۔ چارج کیے گئے یونٹس کی قیمت 44,48,06,305 روپے بنتی ہے۔ بجلی چوروں سے اب تک 80,73,400 روپے ریکور کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروائے جا چکے ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق منگل کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک زبردست ریمارکس دیے جس میں ان لوگوں کی جانب سے تباہی کو اجاگر کیا گیا جو غیر چیک شدہ طاقت کے مالک تھے۔ انہوں نے بڑی عمدگی سے دیکھا کہ جب مارشل لا لگ جاتا ہے تو ججوں کا حلف اکثر بھول جاتا ہے۔
اس کے برعکس جب پارلیمنٹ قوانین بناتی ہے تو عدلیہ تیزی سے رد عمل ظاہر کرتی ہے، قانون سازوں کو ان کے حلف کا جوابدہ ٹھہراتی ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف منگل کی رپورٹ کے مطابق پاک بحریہ نے منگل کو وائس ایڈمرل نوید اشرف کی بحریہ کے نئے سربراہ کے طور پر تقرری کا اعلان کیا۔ سروس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کمان کی تبدیلی کی تقریب 7 اکتوبر کو ہوگی۔ تقریب کے دوران وائس ایڈمرل نوید کو بھی ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ وائس ایڈمرل نوید نے اپنے بحری کیریئر کا آغاز 1989 میں پاک بحریہ کے آپریشنز برانچ میں شمولیت اختیار کیا۔ وہ اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، یو ایس نیول وار کالج اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے گریجویٹ ہیں۔ بیورو چیف مرگندیم کی رپورٹ کے مطابق ملازمتوں کی تلاش میں داخلے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پیر کو کہا کہ بیرون ملک ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پیشہ ورانہ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے پروگرام بین الاقوامی منڈیوں کی ضروریات کے مطابق بنائے جائیں۔ بیورو چیف مرگندیم کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کینیڈا میں ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل میں بھارتی ایجنٹوں نے ملوث ہونے کی شبہات عام طور پر نشر کیے جانے کے بعد بھارت نے کینیڈا سے کہا ہے کہ وہ ملک میں اپنے سفارتی عملے کو نصف سے زیادہ کم کریں۔ ہردیپ سنگھ نجار کو 18 جون کو وینکوور کے نواحی علاقہ میں سکھ گرودوارے کے باہر نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بھارت نے اسے 3 سال قبل دہشت گرد قرار ٹائم لائن سکھ علیحدگی پسند کے قتل پر ہندوستان کینیڈا تعلقات کشیدہ۔ ٹروڈو کی جانب سے ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی ایجنٹوں کے ملوث ہونے کے معتبر الزامات اعلان کے بعد کشیدگی۔ آئی سی سی پی او ڈاکٹر اکبر ناصر خان کی زیر صدارت جرائم کے حوالے سے اہم اجلاس۔ بیورو چیف مرگندیم کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں سی پی او آپریشنز، سی پی او ہیڈ کوارٹرز، ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی سیف سٹی، تمام زونل ڈی پی اوز، ایس ڈی پی اوز اور افسر متہم تھانہ جات نے شرکت کی۔ اجلاس میں وفاقی دارالحکومت میں موجودہ جرائم کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا۔ آئی سی سی پی او نے گزشتہ 9 ماہ میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی پر تمام افسران کو شاباش دی۔ بہترین تفتیش سے مقدمات میں واضح کمی واقع ہوئی ہے اور تفتیش کا معیار بہتر ہوا ہے۔ بیورو چیف مرگندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس پی صدر ڈویژن محمد نبیل کھوکھر نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایات کی۔ بیورو چیف مرگندیم کی رپورٹ کے مطابق 11ویں اسلام پاکستان ایوارڈ کا کامیاب انعقاد۔ گزشتہ دنوں راولپنڈی آرٹس کونسل میں 11واں سالانہ اسلام پاکستان ایوارڈ شو منعقد کیا گیا، جس میں 3 کیٹیگری میں ایوارڈ دیے گئے۔ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے ساتھ ساتھ میڈیا شوبز، سوشل میڈیا سے ابھرتے ٹیلنٹ کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں معروف شخصیات شامل تھیں۔ مختلف شعبہ زندگی میں کارہائے نمایاں اثر انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈز دیے گئے۔ میڈیا شوبز، بیوٹی انڈسٹری کی خواتین بھی شامل تھیں۔ اس پروگرام میں سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر سے معزز مہمانوں نے شرکت کی اور ایونٹ آرگنائزر سلطان رومیل کو اس کامیاب ایونٹ پر مبارکباد پیش کی۔ ایوارڈز حاصل کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ اسلام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہمارے فن اور ہنر کو، یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ پاکستان بھر سے لوگ اس کے ذریعے اپنا ٹیلنٹ بلا معاوضہ، بنا سفارش دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں۔ قومی امن کمیٹی لاہور کے چیئرمین چودھری ارشد گجر کی سالگرہ ان کے دفتر میں کیک کاٹ کر منائی گئی، جس میں چودھری ارشد گجر کے 2 صحباب نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ آن نیوز ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے بھی چودھری ارشد گجر کی سالگرہ پر مبارکباد دی گئی اور ان کی درازی عمر کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ڈی پی او ٹوبہ سید قرار حسین کے حکم پر ٹوبہ پولیس کا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 3 جواریوں سمیت 6 ملزمان گرفتار، 2 کلو 330 گرام چرس اور 15 لیٹر دیسی اور 4 بوتل ولایتی شراب برآمد۔ مقدمہ درج۔ دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیق کی یہ رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسنگ سید قرار حسین کے حکم پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ کا ضلع وار میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ سرکل گوجرا ڈی ایس پی گوجرا آفتاب احمد صدیقی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی گوجرا حاکم علی، ایس آئی
मां मुलाजमीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजम शफीक को काबू किया, जिसके कब्जा से 1 किलो 140 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके कार्रवाई अमल में लाई गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग सैयद इकरार हुसैन ने जिला भर के SDPOs, SHOs और इंचार्ज CIA को हदायत जारी की कि जराइम पेशा और मंशियात फरोख्त करने वाले मुलजमान के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।